بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، ماں اور بہنوں، آج جس سورت کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ سورۃ الکوثر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت کی لائن میں طرح طرح کے مسائل، طرح طرح کی مشکلات اور بے شمار تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. ان تکلیفوں کا تعلق جہاں بدن اور جسم سے تھا، وہیں پر ان تکلیفوں کا تعلق روح سے، قلب سے، ذہن سے بھی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جسمانی تکلیفیں نہیں پہنچائی جا رہی تھیں کہ آپ کے راستے میں کانٹے رکھے جا رہے ہوں، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈالی جا رہی ہو، یا آپ پر مٹی پھینکی جا رہی ہو، تھوکا جا رہا ہو، آپ کو گالیاں دی جا رہی ہوں، بلکہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جذباتی اعتبار سے بھی ٹھیس پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، اور ہر وہ موقع جو ان کے ہاتھ لگتا اسے ضائع نہیں ہونے دیتے، بلکہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر کہا تھا، لقد اوذیت فی اللہ وما لم یوز احد. مجھے اللہ کے معاملے میں جتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں کسی کو نہیں پہنچائی گئیں. وَأُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا لَمْ يُخَافُ أَحَدٌ. اور جتنا مجھے ڈرایا اور دھمکایا گیا اللہ کے لیے، اللہ کے معاملے میں، اتنا کسی کو نہیں ڈرایا اور دھمکایا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں جو اولادیں لڑکیاں تھیں وہ تو زندہ رہتی تھیں، لیکن لڑکے پیدا ہونے کے بعد انتقال کر جاتے تھے. اس پر عاص بن وائل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی بات کو چھوڑو، ان کی کچھ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ابتر ہیں، یعنی مقطوع نسل ہیں، ان کی نسل ہی نہیں ہے. اور جب ان کی نسل ہی نہیں ہے تو جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہے گا، ان کی دعوت چلانے والا بھی نہیں رہے گا. عاص بن وائل عام طور پر یہ مکہ والوں کو کہتا تھا کہ ان کی فکر نہ کرو، ان کی دعوت ان کی موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، کیونکہ ان کا کوئی جانشین نہیں ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ کعب بن اشرف جو یہودی تھا وہ مکہ المکرمہ آیا تو مکہ کے قریش اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس نوجوان کو دیکھو کہ یہ کیا کیا کچھ دین کے بارے میں اور توحید کے بارے میں کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے. حالانکہ ہماری یہ حالت ہے کہ ہم حجاج کی خدمت کرتے ہیں، بیت اللہ کی حفاظت کرتے ہیں، لوگوں کو زمزم پلاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے کام ہم لوگ انجام دیتے ہیں، اور محمد کہتے ہیں کہ ان کا دین ہم سے اچھا ہے. کعب یہودی تھا، تورات و انجیل کی تعلیمات کے اعتبار سے جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، آپ کی دعوت سچی دعوت ہے، لیکن پھر بھی اس نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ اس کے دین سے بہتر دین پر ہو، اس کا دین کمتر دین ہے، اس کا دین نہیں چلے گا.
اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں واقعات پر سورۃ الکوثر اتاری۔ روایتوں میں ہے، بخاری اور مسلم، ابو داؤد میں، نسائی میں روایت موجود ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور کچھ دیر یہ کیفیت رہنے کے بعد جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مسکرانے اور ہنسنے کا کیا سبب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ مجھ پر اسی وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ اس کا ترجمہ تھا کہ ترجمہ ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر، جنت کے ایک حوض اور نہر عطا فرمائی، آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے، قربانی کیجیے، اور یہ بات یقینی ہے کہ آپ کا دشمن ہی مقطوع النسل ہے، نام و نشان اسی کا مٹنے والا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے حضور نے کہا کہ جانتے ہو کہ کوثر کیا چیز ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک نہر ہے جنت کی، جس کا میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں بڑی خیر ہے، کثیر خیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے، تو میں کہوں گا کہ میرے پروردگار، یہ تو میری امت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کو نقل کر کے لکھا ہے، وقد ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يشخب فيه ميزابان من السماء من نهر الكوثر وإن عانيته عدد نجوم السماء۔ حوض کی صفت میں روایات حدیث میں آیا ہے کہ اس میں دو پرنالے آسمان سے گریں گے جو نہر کوثر کے پانی سے حوض کو بھر دیں گے، اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ لہذا دو باتیں ہیں نہر کوثر سے متعلق سمجھنے کی۔ ایک تو یہ ایک نہر ہے جنت کی، جس کی زیارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں بھی کی۔ حضرت جبرائیل جب جنت سے حضور کو گھما رہے تھے تو نہر کوثر کی زیارت کی تھی۔ اور ایک حوض کوثر ہے جو اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں جس کو لائے گا۔ نہر کوثر جنت کی ایک نہر ہے، حوض کوثر میدان حشر میں ہوگا، اور نہر کوثر ہی کے دو پرنالوں کے ذریعے سے یہ حوض کوثر کو بھرا جائے گا، پانی ڈالا جائے گا، اور امت محمدیہ اس سے گزر رہی ہوگی، اور امت محمدیہ کو اس سے پلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو نہر کوثر ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں جنت میں گیا تو میں نے وہاں ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کناروں پر موتی کے خیمے تھے۔ میں نے نہر میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو خالص مشک کی خوشبودار وہ پانی تھا۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا یہی وہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے بڑھ کر میٹھی ہے، اس میں پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ تو بڑے لطیف اور مزیدار ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، ان کا کھانا ان سے زیادہ لطیف اور شاندار ہوگا۔ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نہر کے بارے میں حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کی بیوی سے کہا تھا کہ اس نہر کی زمین موتی، زبرجد اور یاقوت کی ہے، اور وہ اتنی بڑی ہے جیسے ایلا سے صنعاء تک کی مسافت ہے، اور اس کے کوزے ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بہت بڑے پاٹ کی نہر ہے جس کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے، جن کی تعداد سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اور پانی موتیوں کی زمین پر اس کے بہتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے 50 سے زیادہ صحابہ سے نہر کوثر سے متعلق 70 سے زائد روایات احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ الگ الگ میں نے ساروں کا مجموعہ آپ کو سنایا کہ اس نہر کی جو نوعیت ہوگی، اس کی وہ کیفیت ہوگی کہ ایک تو وہ نہر جنت کی نہر ہے جس کی یہ نوعیت ہوگی، اور اسی نہر کے 2 پرنالوں سے اللہ تعالی حشر کے میدان میں ایک حوض بنائے گا۔ اس حوض کی مسافت روایتوں میں لکھی ہے کہ وہ 52,000 فٹ کے قریب جو ہے سو، یعنی وہ اس کی لمبائی ہوگی، اس کی گہرائی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر نہر کوثر کا پانی اتاریں گے، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پیے گی، اور جو اس سے پیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن اسی نہر کے تذکرے کو کرتے ہوئے ایک عجیب بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میں اس نہر کے اوپر پانی پلا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں اور لائے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ آ رہے ہیں اسی نہر کا پانی پینے کے لیے، اور فرشتے ان کو دھتکار کر دور کر رہے ہیں، ان کو ہٹا رہے ہیں۔ اور میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ تو میرے امتی نظر آتے ہیں، پھر تم انہیں کیوں دھتکار رہے ہو اور انہیں کیوں الگ کر رہے ہو؟ اس پر ان فرشتوں نے کہا، انک لا تدری ما احدث بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا کچھ بدعتیں اور کیا کچھ خرابیاں نہیں پیدا کر لی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت مرجع الخلائق ہوں گے، پوری انسانیت کی نگاہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی طرف ہوگی۔ اللہ کے رحم و کرم کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے امیدیں بندھی ہوئی ہوں گی۔ اس وقت وہ ذات عالی، وہ غریبوں کا ماوا، وہ ملجا، ایسے لوگوں کے بارے میں جب سنے گا کہ انہوں نے دین میں بدعتیں ایجاد کی تھیں اور دین کو اپنے رخ سے ہٹا دیا تھا، تو حضور فرمائیں گے سحقاً سحقا، ان لوگوں کو میری نگاہوں سے دور کر دو، ان لوگوں کو میری نگاہوں سے دور کر دو، لمن غیروا بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے۔ اصل میں بدعت دین میں ایجاد کرنا یہ بہت ہی زیادہ بری چیز ہے، لہذا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بدعت کی تعریف بھی آپ کو بتاؤں۔ بدعت کے بارے میں عام طور پر لوگ سمجھتے نہیں، بدعت کے لفظی معنی سمجھتے ہیں کہ نئی چیز کے ایجاد کرنے کو بدعت کہا جاتا ہے، اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ پنکھا اور صاحب یہ پھر لائٹ اور یہ شطرنجیاں یہ بھی بدعت ہوئی۔ اس طرح کے اشکالات یا اس طرح کا اعتراض کرنا کم علمی کی علامت ہوا کرتا ہے۔ بدعت کی تعریف سمجھیں کہ اصل میں شریعت میں بدعت کہتے کسے ہیں؟ بدعت اسے کہا جاتا ہے
کہ جس چیز کی کوئی اصل شریعت سے ثابت نہ ہو، یعنی قرآن اور حدیث سے اس کا ثبوت نہ ملے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین کے مبارک زمانے میں اس چیز کا وجود نہ ہو، اس چیز کو دین اور ثواب کا کام سمجھ کر کرنا بدعت ہے۔ ایسی چیز کو دین اور ثواب کا کام سمجھ کر کرنا بدعت ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں، وَالْبِدْعَةُ أَصْلُهَا مَا أَحْدَثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ وَتَطْلُقُ فِي الشَّرْعِ فِي مُقَابِلِ السُّنَّةِ فَتَكُونُ مَذْمُومًا۔ بدعت اصل میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بغیر کسی سابق مثال کے اور نمونے کے ایجاد کی گئی ہو، اور شریعت میں بدعت کا اطلاق سنت کے مقابلے میں ہوتا ہے، لہذا جو چیز بھی سنت کے مقابل آئے گی وہ قابل مذمت ہوگی، وہ مذموم ہوگی، وہ بری چیز ہوگی۔ لہذا بدعت بہت ہی سخت گناہ ہے، اور حدیث میں بدعت کو مردود کہا ہے، گمراہی کہا ہے، شر الامور کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف میں روایت ہے، ما احدث قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنہ فتمسک بسنۃ خیر من احداث بدعہ۔ کسی قوم نے بھی کوئی بدعت ایجاد کی تو اس کی وجہ سے اس جیسی سنت اس قوم سے اٹھا لی جاتی ہے، لہذا سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا بدعت ایجاد کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ بدعت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ابن ماجہ میں ہے، لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من العجين۔ اللہ تعالیٰ بدعتی کا نہ روزہ قبول فرماتے ہیں، نہ نماز، نہ صدقہ، نہ حج، نہ جہاد، نہ کوئی فرض عبادت، نہ نفل عبادت۔ بدعتی اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے مسلم شریف میں، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ سب سے بہتر کلام اللہ کی کتاب ہے، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے عمدہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور سب سے بری چیز بدعتیں، دین میں نئی چیزوں کو دین سمجھ کر ایجاد کرنا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جیسی اور سینکڑوں روایتیں ہیں، اگر میں ان کو سنانے چلا جاؤں تو یہ موضوع بہت طویل ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتح الربانی میں فرماتے تھے، المحروم رضا مولاه من لم يعمل بما امر واشتغل بما لم يؤمر به هذا هو الحرمان بعینه والموت بعینه والطرد بعینه۔ فرماتے تھے اپنے آقا کی خوشنودی سے محروم ہے وہ شخص جو اس پر تو عمل نہ کرے جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا ہے، اور جس کا آقا نے حکم نہیں دیا اس میں مشغول رہے۔ یہی اصل محرومیت ہے، یہی اصل موت ہے، یہی اصل مردودیت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی ہے کہ بعض مرتبہ بدعت میں لگنے سے آدمی کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور کا ارشاد نقل کرتے ہیں، ان ابلیس قال اہلکتہم بالذنوب فاہلکونی بالاستغفار فلما رأیت ذلك اہلکتہم بالاہواء فهم يحسبون انهم مهتدون فلا يستغفرون۔ یعنی ابلیس کا مقولہ ہے کہ وہ کہتا ہے، میں نے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کر دیا، جس کی وجہ سے وہ جہنم کے مستحق ہو گئے، تو لوگوں نے مجھے توبہ و استغفار سے ہلاک کر دیا،
اس طرح انہوں نے میری محنت بیکار کر دی، رائیگاں کر دی۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو میں نے خواہشات نفسانی میں ان کو مبتلا کر کے بھلا کو برباد کر دیا، یعنی سنت کے خلاف ایسے امور ایجاد کیے جو ان کے خواہشات کے مطابق تھے۔ پس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں تو توبہ و استغفار بھی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اسی لیے بدعت سے بڑی سخت نفرت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ حضور کے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو عصر کی نماز کے بعد نماز 2 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کو نماز پڑھنے سے روکا۔ اس نے علی رضی اللہ معاف کرنا سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے کسی کو دیکھا تو اس کو روکا۔ اس نے کہا کہ یا ابا محمد ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، نماز سے روک رہے ہو، کیا اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر مجھے سزا دیں گے؟ حضرت سعید ابن المسیب نے فرمایا لیکن یعذبک لخلاف السنہ، نماز پڑھنے پر تو تجھے سزا نہیں ہوگی لیکن سنت کے خلاف نماز پڑھنے پر تجھے ضرور سزا ہوگی۔ اسی لیے امت پوری اس بات پر متفق ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لا يستقیم قول وعمل ونیت الا بموافقت السنہ، یعنی کوئی قول اور عمل اور نیت اس وقت تک درست نہیں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق نہ ہو۔ اور حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لا يقبل قول بلا عمل ولا عمل بلا اخلاص واصابت السنہ، یعنی کوئی قول عمل کے بغیر قابل قبول نہیں اور کوئی عمل اس وقت تک مقبول نہیں جب تک کہ اس میں 2 چیزیں نہ ہوں، ایک اخلاص اور دوسرے وہ عمل سنت کے مطابق نہ ہو۔ فتح الربانی میں ان کے یہ جملے موجود ہیں۔ فتح الربانی میں حضرت شیخ غوث العظم کے جملے ہیں، فرماتے تھے اساس الخیر متابعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ وفعلہ، ساری خوبیوں کی جڑ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، آپ کے قول میں بھی اور آپ کے فعل میں بھی۔ تو جو لوگ سنت کے خلاف بدعتوں پر زندگی گزارنے والے ہوں گے کل قیامت کے دن نہر کوثر سے اور حوض کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں طرح طرح کی بدعتیں اور طرح طرح کی خواہشات ایجاد کر دی تھیں، تو حضور بھی اس وقت کہیں گے کہ ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دو۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، مشرکین چاہے آپ کو جو کچھ طعنہ دے دیں، ہم نے تو آپ کو نہر کوثر عطا کر دی ہے۔ اب یہ جب اللہ نے اتنا بڑا انعام آپ کو دے رکھا ہے تو اس کا شکر یہ ہے فصل لربک وانحر، آپ نماز پڑھیں اور اپنے رب کے آگے قربانی کریں، یعنی بدنی شکر بھی ادا کریں اور مالی شکر بھی ادا کریں۔ اور بعض مفسرین نے اور علماء نے اس سے عید الاضحیٰ کی نماز عید اور قربانی لی ہے کہ عید الاضحیٰ کے وقت، عید الاضحیٰ کے دن 2 رکعت 2 گانا شکرانہ ادا کریں اور قربانی دیں۔ اور پھر قرآن نے جواب دیا ان شانئک هو الابتر، کہ یقینی بات تو یہ ہے کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ لہذا حقیقت بھی ہے کہ عاص بن وائل آج انہی روایتوں کی وجہ سے زندہ ہے، ورنہ اس کا نام کون لیتا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی اس کا نام لیا جا رہا، اور اس کی اولاد نے اسلام قبول کر لیا تو اس طرح اس کا رشتہ اپنی اولادوں سے ختم ہو گیا۔ تو گویا حضور اپنے روحانیت کے اعتبار سے پوری امت کے باپ ہوتے ہیں، تو پوری امت آپ کی اولاد ہے،
اور آپ کی نسل بھی اگرچہ کہ حضرت فاطمہ سے چلی ہے اور اولاد نرینہ سے نہیں چلی، لیکن وہ چلی ہے، اور پوری امت آپ کی اولاد ہے، اور پوری امت کی مائیں آپ کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ایسے لوگوں کو سخت ترین جواب دیا اور فرمایا ان شانئک ھو الابتر، کہ آپ کے دشمنوں کا ہی نام و نشان مٹے گا اور انہی کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔